ناول تیری یاد کی آنچ، جس کے رائٹر ہیں انا الیاس، یہ اس کی 8ویں اور آخری پارٹ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے دن جیسے ہی واجد کو فاطق کی درخواست کے بارے میں علم ہوا، انہوں نے فوراً اسے فون کیا۔ کیسے ہیں بابا؟ لہجے میں محبت گھلی تھی۔ ٹھیک ہوں، مگر مجھے تمہاری منطق سمجھ نہیں آئی۔ تم گھر کیوں نہیں آتے؟ میں تم دونوں کے فیصلے میں بولنا نہیں چاہتا، مگر صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بھی پلان کیا ہے وہ اپنے گھر رہ کر بھی تو کر سکتے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ واجد کے لہجے میں دکھ بنا تھا۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ بس آپ نے میری مجبوریوں کو سمجھ لیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ مجھے گنہگار مت کریں۔ ماں باپ اولاد سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ فاطق کی بات پر ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ اپنی اتنی فرما بردار اولاد کو دنیا کی نظر کرنے والے تھے۔ اگر بروقت حفصہ اور داؤد انہیں احساس نہ دلاتے تو وہ تو اسے کھو چکے تھے۔ پھر بیٹا، اب بس کرو اور گھر آ جاؤ۔ ان کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ بابا میں آؤں گا، انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ مجھے اور جانا ہی کہاں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مناب کچھ دن میرے گھر میں رہ کر فیصلہ کرے۔ اگر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اس گھر میں رہ کر وہ سوائے اذیت میں رہنے کے کچھ اور سوچ نہیں پائے گی۔ بابا، اس گھر میں اس نے میرے جدائی کے تکلیف دہ لمحے سہے ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھے دوبارہ اس گھر میں رہ کر قبول نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ماحول سے باہر نکل کر پھر اپنے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ فیصلہ کرے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ فاطق نے اب انہیں اس فیصلے کی اصل وجہ سے آگاہ کیا۔ انہیں اس کا فیصلہ غلط نہیں لگا۔ یقیناً انسان جس جگہ سب سے زیادہ تکلیف میں رہ چکا ہو، وہاں سے وہ دوبارہ خوشیاں کشید نہیں کر سکتا۔ اس کمرے میں، حتیٰ کہ اس گھر میں، چپے چپے سے مناب کی تکلیف دہ یادیں وابستہ ہیں۔ وہ سب اذیت کے لمحے تھے جنہیں اس نے فاطق کے بنا گزارے تھے۔ اسی لیے وہ جب بھی فاطق سے مل کر آتی، کمرے میں پہنچتے ہی اسے وہی سب لمحے کسی فلم کی طرح یاد آتے، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی سوائے جدائی کے۔ ٹھیک ہے، اللہ تم دونوں کے حق میں بہتر کرے۔ تم اگر مجھے منع نہ کرتے تو میں یقیناً اسے سمجھاتا۔ نہیں بابا، میں نہیں چاہتا کہ اب وہ پریشرائز ہو، فاطق نے سانس بھرتے کہا۔ اب وہ اپنے اور مناب کے بیچ کسی تیسرے کو آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فاطق کے آنے سے کچھ لمحے پہلے وہ جو بے حد مضطرب تھی، سمت کی کال کے بعد جیسے احساسات میں ٹھہراؤ آ گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں؟ امی کیسی ہیں؟ وہ تو صبغہ کی شادی کے بعد مجھے ایسے بولی ہیں کہ پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں کے رویے کا شکوہ کر گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ یوں ہی لوگوں سے نظریں چراتا ہے۔ تمہاری ماں بھی شرمندہ ہے، اور اسی شرمندگی کے باعث ابھی تمہارا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں۔ سمت کی بات پر وہ چپ سی رہ گئی۔ میں نے تو انہیں مرد الزام ٹھہرایا ہی نہیں۔ میں نے تو کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ تو ویسے بھی اپنی اولاد کی محبت میں ہر حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے تو میری محبت میں کیا، پھر میں انہیں الزام کیسے دے سکتی ہوں؟ سمد اس کی سعادت مندی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ تم اچھی بیٹی ہو، اسی لیے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر گئی ہو، مگر اعتدال ہر رشتے کی شرط ہے، اور اولاد تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنی کتاب میں اسے سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ٹھہرایا ہے۔ اسی اولاد کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہم زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر اسے محبت کا نام دیتے ہیں۔ خیر، تم ابھی اپنی ماں کو نہ ہی چھیڑو۔ بس تم دونوں کا معاملہ بہتری کی جانب آ جائے تو تمہاری ماں خود تمہارے پاس آئے گی۔ سمد نے اسے تسلی دی۔ اور بیٹا، اگر تم نے کسی سے شکوہ نہیں کیا تو پھر اس بیچارے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اب وہ اصل موضوع پر آئے۔ کیونکہ میری تکلیف کا سب سے بڑا ذمہ دار وہی ہے۔ مناب نے پہلی بار فاطق کو کسی کے سامنے قصوروار ٹھہرایا۔ میری بیٹی کا دل سب کے لیے وسیع ہے، مگر اس بیچارے کے لیے کیوں تنگ ہے؟ اسے یہ کہہ کر معاف کیوں نہیں کر رہی کہ یہ سب حالات نے کیا ہے؟ سمد نے اسے گھیرا۔ بابا پلیز، انہیں بیچارہ مت کہیں۔ خواہشیں تو انہی کی تھی نا، وہ منہ بسور کر بولی۔ ایک بات کہوں، ہم سب سے زیادہ جس کی پرواہ کرتے ہیں نا، شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر ہمیں مان ہوتا ہے، امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان سے، اور پھر جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اسی شخص کے سبب سے زیادہ ہوتی ہے جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ شروع سے ماں کے نسبت سمد سے زیادہ قریب رہی تھی۔ ہر چھوٹی بڑی بات پر انہی سے مشورہ کرتی، اور وہ بھی بن کہے اس کی پریشانیاں سمجھ جاتے۔
آج بھی وہ اس سے دوست کی صورت اس کے دل کی باتیں بتا رہی تھی جنہیں وہ خود سے بھی کہنے سے گریز برت رہی تھی۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم فوراً اسے معاف کر دو، پرکھو اور پھر فیصلہ کرو، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بار دل سے معاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں خود بخود پرسکون کر دے گا۔ ماضی میں جو ہوا نہ وہ تمہارے اختیار میں تھا اور نہ مستقبل میں جو ہوگا وہ تمہارے اختیار میں ہے، مگر ان دونوں کے بیچ اپنا حال خراب مت کرو۔ سمجھ کی ہر بات اس لمحے اس کے لیے سوچو کہ نئے در واہ کر رہی تھی۔ بس میری دعا ہے اللہ تمہارے لیے بے حد آسانیاں پیدا کرے۔ مناب نے دل سے آمین کہا اور اسی خاموشی سے فون بند کر دیا۔ ابھی اسے فون بند کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وشا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ممی پاپا آ گئے چلے؟ اسے اب جب سے مناب نے بتایا تھا کہ ہم بابا کے پاس رہنے جا رہے ہیں وہ تب سے بے حد ایکسائٹیڈ تھی۔ مناب نے سر اٹھا کر بیٹی کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ چلے نا، وہ اس کا بازو تھامے اسے اٹھنے پر زور دے رہی تھی۔ مناب ہولے سے مسکراتے اٹھی، نظر سامنے نصب آئینے پر پڑی۔ سادہ سی رائل بلو شلوار قمیض پر پرنٹڈ شال لیے ادھ کھلے بالوں میں اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں مگر آج بہت عرصے بعد اسے خود سکون محسوس ہوا۔ آنکھوں کی وحشت بھی معدوم تھی، دل پلٹ رہا تھا، دماغ نے بھی جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ بس اب بات انا کی رہ گئی تھی، وہ کب چکنا چور ہونی تھی۔ اسے اس وقت تک اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ وشا کا ہاتھ تھامے جس لمحے وہ نیچے اتری، سامنے صوفے پر بیٹھے فاتح کی جگر جگر کرتی نظریں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ صبغہ اور ناز اسے کمپنی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، مناب نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ فاتح اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ایسا لگا مناب کو پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کے چہرے سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی، آنکھوں کی اداسی کی جگہ عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہوا تھا۔ فاتح کو لگا اس کی تکلیف کے دن اب جلد ہی ختم ہونے والے ہیں۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ ناز نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر کہا۔ اوپر ہی ہے، صبغہ کے برابر بیٹھتے اس نے جواب دیا۔ میں لے آتا ہوں۔ فاتح سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کھانا کھا کر چلے جانا۔ ناز نے ہانک لگائی۔ آپ کی بہو کے لیے بہت اچھا ڈنر بنا کر آیا ہوں، پھر کسی دن آ کر آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا۔ ایک شوق نگاہ مناب پر ڈالتا وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ میں حلوہ دیتی ہوں، وہ تو لیتے جانا۔ ناز نے دال کا حلوہ بنا رکھا تھا۔ فاتح کی جلد بازی دیکھتے وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھی۔ صبغہ نے اپنے ساتھ خاموش بیٹھی مناب کے ہاتھ تھامے۔ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دو، کچھ دن بعد ذہن کو تھکانا۔ ابھی صرف اس بندے کی محبتوں کو دیکھو جو ہر لمحہ تمہیں خوش رکھنے کے جتن کر رہا ہے۔ خلوص خود غرض نہیں ہوتا اور اس کے ہر عمل میں اس وقت صرف خلوص اور احساس نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے تم اپنے اور وشا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گی۔ صبغہ نے اچھی دوست اور بہن ہونے کے ناطے اسے پھر سے سمجھایا۔ میں تمہاری محبتوں کا قرض کبھی نہیں چکا سکتی۔ تم نے قدم قدم پر جیسے میرا ساتھ دیا ہے اور اب بھی۔ صبغہ تم جیسی بہنیں اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے۔ مناب نے محبت سے اسے گلے لگایا۔ بس میں تمہاری بہتری اور خوشی چاہتی ہوں، دل کرتا ہے کہیں سے تمہارے ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ لا دوں، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں، تمہاری آنکھ میں اب کبھی ایک آنسو بھی نہ آئے۔ اپنے پیاروں کو روتے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ آنسو بمشکل پیچھے دھکیلتے وہ سچے دل سے گویا ہوئی۔ میں جانتی ہوں۔ اسے خود سے پیچھے مناب ہولے سے مسکرائی، پیچھے ہوتے اس کے چہرے پر پیار سے بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے صبغہ نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ فاتح کے نیچے اترتے ہی وہ لوگ باہر کی جانب بڑھے۔ اپنا خیال رکھنا، صبغہ اور ناز یک زبان ہو کر بولے۔ انشاءاللہ۔ فاتح نے گاڑی بڑھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ فاتح کے ساتھ مناب بیٹھی مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وشا پیچھے بیٹھی تھی، جوش و خروش سے ہاتھ ہلاتے دادی اور خالہ کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ تمام راستہ گاڑی میں خاموشی رہی، سوائے وشا کے چہکاروں کے۔ مناب قسمت کے اس ہیر پھیر پر حیران تھی۔ چند دن پہلے جس شخص کی شکل دیکھنے کی وہ روادار نہیں تھی، آج اس کی گاڑی میں بیٹھی اس کے گھر جا رہی تھی، جبکہ فاتح خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ کیا اللہ اتنا بھی مہربان ہوتا ہے کہ سچے دل سے مانگی جانے والی معافیاں اتنی جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یہ وہ اور اس کا اللہ ہی جانتا تھا کہ اس نے رشتوں میں کبھی کھوٹ نہیں آنے دیا تھا۔ نہ جانے اللہ کو اس کی کیا بات پسند آئی یا پھر نہیں۔ وہ اللہ تو ہے ہی اتنا مہربان، وہ بندے کی نیکی کا منتظر نہیں ہوتا، بس وہ بندے کا بندے کے ساتھ سلوک پرکھتا ہے۔ جہاں خود غرضی آئے وہیں سے امتحان شروع، اور جہاں سچائی ڈیرے جمائے وہیں سے مہربانیوں کا آغاز۔
फातक का रोआ रोआ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। घर पहुंचकर गाड़ी से उतरे ही थे। कार पोर्च में खड़ा कर करीम उन्हें खुश आमदीद कहने को आगे बढ़ा। विशा से मिलकर मनाब को सलाम किया। उनका सामान उठाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। ये आपके पास ही होता है? मनाब फातक के साथ अंदर कदम बढ़ाते हुए करीम के बारे में इस्तफसार करने लगी। हाँ, इसकी फैमिली नहीं है, मेरा मैनेजर था, अब भी है, मगर किसी और काम के लिए। फातक अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ते हुए मनाब को पहले कदम बढ़ाने का इशारा करते हुए बोला। मनाब ने उसकी बात पर कुछ उलझ कर उसे देखा, फिर अंदर बढ़ गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे। फातक विशा के साथ मसरूफ़ था। गाहे बगाहे उठकर एक चक्कर किचन का भी लगाता। अपने कमरे के साथ वाला कमरा उसने मनाब के लिए सेट करवा दिया था। मनाब अंदर जाकर अपनी और विशा की चीज़ें अलमारी में सेट करने लगी थी। वहाँ से फारिग होकर नमाज़ पढ़ी, बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। फातक और विशा के खिलौने के साथ खेलने में मसरूफ़ थे। मनाब भी करीब बैठ गई। सुबह आपको और विशा को मैं ड्रॉप कर दूंगा। मनाब को सोफे पर बैठते देखकर फातक गोया हुआ। वो दोनों रग पर बैठे खेलने में मसरूफ़ थे। नहीं, मैंने गाजी से कहा है, वो मेरी गाड़ी कुछ देर में छोड़ जाएगा। आपको मुश्किल होगी, आदत नहीं है ना, मनाब रवानी में कह गई। मगर अपनी बात के जवाब में फातक के चेहरे पर फैलने वाली शर्मिंदगी के साए उसकी आंखों से ओझल नहीं रहे। आई एम सॉरी, फातक ने बहुत मुश्किल से ज़ब्त करते हुए कहा। मेरा ये मतलब नहीं था। मनाब शर्मिंदा हुई। इट्स ओके। फातक उठकर नमाज अदा करने चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद डाइनिंग हॉल में फातक ने खाना लगाना शुरू कर दिया। करीम भी भरपूर मदद कर रहा था। मनाब ने भी मदद करनी चाहिए तो फातक ने सहूलत से उसे मना कर दिया। आज के दिन मुझे खातिर कर लेने दें, फिर तो आपने ही चार्ज संभालना है। फातक की बात पर वो खामोश ही रही। उसी खामोशी से वापस लाउंज में जाकर बैठी। कुछ देर बाद ही फातक ने उसे और विशा को डाइनिंग हॉल में आने का इशारा किया। अंदर दाखिल होते ही डिम लाइट्स में टेबल पर मौजूद खाने की हमरा कैंडल्स जलती देखकर मनाब दम बखुद रह गई। हमारा फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर। फातक उसके पीछे खड़ा उसके कान में गुनगुनाया। मनाब लब भींच कर आगे बढ़ी। एक कुर्सी घसीटकर फातक ने उससे बैठने का इशारा किया। दूसरी कुर्सी विशा के लिए घसीटी। आखिर में खुद एक कुर्सी पर ऐसे विराजमान हुआ कि उसके दाएं जानिब मनाब थी तो बाएं जानिब विशा। उसका घर आज हकीकत में घर लग रहा था। फातक ने मुख्तलिफ डिशेस मनाब की जानिब बढ़ाई और ख़ुद विशा की प्लेट में खाना डालकर उसे खिलाने लगा। मनाब खामोश थी। क्या हो रहा था दिल को? कैसे हर चीज़ बदल रही थी, हर एहसास जाग रहा था। वो नहीं जानती थी ये सब क्यों और क्या हो रहा था। पापा, खाने के बाद आप हमें गाना सुनाएंगे? विशा ने चावलों से इंसाफ करते हुए मज़े से फरमाइश की। नहीं बेटे, मैं अब गाना नहीं गाऊंगा। फातक के इनकार पर मनाब ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। फातक उसकी नज़रों को खुद पर मरकूज होते महसूस कर चुका था। गर्दन मोड़कर लम्हा भर के लिए उसके हैरान आंखों में देखा। मैं सिंगिंग छोड़ चुका हूँ। अब हर वो चीज़ छोड़ दूंगा जो मुझे आपसे और विशा से दूर ले जाने का सबब बनेगी। फातक ने गर्दन झुकाकर चावलों से भरा चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। मनाब का कबाब खाता हाथ वहीं रह गया। ये मेहरबानियाँ मनाब को खुश करने के बजाय सन्नाटों में ले जा रही थी। वो क्यों इतना सब कुछ कर रहा था? क्या मदावा था यह मनाब की हर तकलीफ़ का? क्या कोई यूँ भी किसी के लिए दीवाना हो सकता है कि अपने जुनून को ख़त्म कर ले? खाने से फारिग होते ही मनाब ने फातक के मना करने के बावजूद तमाम बर्तन खुद किचन में रखे। चाय के पानी रखकर करीम और फातक दोनों को किचन से बाहर निकाला। उसी लम्हे गाजी उसकी गाड़ी छोड़ने के लिए आ चुका था। कैसे हो? भाई से बगलगीर हुआ। फातक के चेहरे से जाहिर होती सच्ची खुशी देखकर गाजी ने उसके चेहरे पर हमेशा ये मुस्कुराहट कायम रहने की दिल से दुआ मांगी। बिल्कुल ठीक, मुबारक हो। फातक ने उसकी बात पर एक बार फिर मोहब्बत से उसे गले लगाया। अगर गाजी उसका साथ न देता तो ये सब कभी मुमकिन न हो सकता था। लाउंज से आती बातों की आवाज़ से वो जान गई थी कि गाजी आ चुका है। सबके कप्स ट्रे में सजाए वो किचन से बाहर आई। गाजी की नज़र किचन से आती मनाब पर पड़ी तो वह एहतरामन खड़ा हो गया। उसे इस्तेहकाक से घर में चलते फिरते देखकर गाजी को बेहद खुशी हुई। कैसे हो? मनाब के लहजे में हमेशा वाली मोहब्बतें घुली हुई थी। भाभी कम और उसके लिए हमेशा उसने दोस्त वाले अंदाज अपनाए थे। सबका से पसंदीदगी से लेकर उनकी शादी होने तक उसने हर तरह से गाजी का साथ दिया था। वो कैसे ना उसकी खुशियों के लिए दुआ गो होता। बिल्कुल ठीक। वेलकम टू योर ओन हाउस। गाजी ने बैठते हुए चाय की पहली चुस्की लेते शरारत से उसे देख कर कहा। मनाब के चेहरे पर संजीदगी की जगह हल्की सी शर्म की लाली बिखरी जिसे उसने चेहरा विशा की जानिब मोड़कर सबसे छुपाने की कोशिश की।
چلو وشا، اب چل کر سوتے ہیں، صبح اپنے اسکول بھی جانا ہے۔ مناب اپنا چائے کا کپ ختم کرتے ہی اٹھی، وشا کے کھلونے سمیٹ کر اس کے ٹوئے باکس میں ڈالنے لگی۔ اوکے بھائی، میں بھی اب چلتا ہوں، آپ لوگ بھی ریسٹ کریں، جلدی گھر کا چکر لگانا، ہم سب بہت اداس ہو گئے ہیں آج۔ اپنا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ کر غازی بھی ان سے اجازت لیتے ہوئے اٹھا، وشا کے قریب جا کر اسے ڈھیر سارا پیار کیا۔ اب پاپا کے آنے کے بعد چاچو کو نہ بھول جانا، وشا کے گال کھینچتے اسے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں، وہ محبت سے مسکراتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ غازی کے جاتے ہی کریم بھی باہر کی جانب لپکا۔ کریم کہاں رہتا ہے؟ اسے باہر جاتے دیکھ کر وشا نے پوچھا۔ جو بیک یارڈ کی جانب ایریا ہے، وہاں ہی پچھلے دنوں کریم نے کنسٹرکشن کروا کر اپنے لیے چھوٹا سا کاٹیج بنوا لیا ہے۔ مناب کے پوچھنے پر وہ جو دروازہ چیک کر رہا تھا موڑ کر اسے جواب دیتے ہوئے کھڑکیاں چیک کرنے لگا۔ صبح دیکھوں گی، مناب خود کلامی کے سے انداز میں بولی۔ نیند میں جھومتی وشا کو گود میں اٹھایا۔ پاپا بھی آئے نا، وشا کے کہنے پر مناب کے قدم لمحہ بھر کو منجمد ہوئے۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا تھا کہ وشا نہیں جانتی تھی کہ ان کے درمیان کیا طے ہوا ہے۔ نہ ہی ابھی وہ ان باتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ وہ تو ان دونوں سے نارمل ماں باپ والی بیہیویئر چاہے گی۔ فاطق اس کا ٹھٹکنا نوٹ کر چکا تھا۔ وشا، ابھی میں اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اور پاپا بھی۔ آج ہم اس روم میں سو جاتے ہیں، کل سے پاپا کے روم میں سوئیں گے، مناب نے نرمی سے اسے سمجھایا، جو اس کی گود میں اکڑ رہی تھی۔ نہیں، پاپا کے ساتھ سونا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ وشا نے کبھی یوں ضد نہیں کی تھی۔ وشا، مناب نے تنبیہ کی۔ اوکے جاؤ، پاپا کے ساتھ سو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر مناب نے وشا کو گود سے اتار کر فاطق کی جانب بڑھایا اور قدم اپنے کمرے کے جانب موڑے، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جاتی۔ فاطق نے 2 قدم تیزی سے آگے بڑھاتے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ بچوں کے ساتھ ضد نہیں کرتے، جب وہ سو جائے گی تب آپ آ جانا، فاطق نے رسانت سے کہتے اس کا بازو پکڑے رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ مناب ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کمرہ، یہاں کی ایک ایک چیز اس نے خود اپنے ہاتھ سے سجائی تھی۔ کیا پتہ تھا کہ ان سب چیزوں کو وہ خود برتے گی۔ وشا کو لیے وہ جھجکتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ فاطق نے کمبل کھولا۔ میں اس کا نائٹ سوٹ لے آؤں؟ مناب کچھ یاد آنے پر کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو وشا مزے سے باپ کے کندھے سے سر ٹکائے اس کی باتیں سننے میں مگن تھی۔ دونوں بیڈ پر نیم دراز بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ مناب کے اندر آتے ہی فاطق اٹھ کر کپڑے بدلنے کے غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مناب نے اتنی دیر میں وشا کو کپڑے بدلوائے۔ اب چپ کر کے سو جانا، نہیں تو مار لگاؤں گی۔ فاطق کے آنے سے پہلے مناب نے جلدی سے اسے وارننگ دی۔ اسے وارننگ دیتے مناب کو خود بھی ہنسی آئی۔ جب وشا نے منہ بسوڑ کر کمبل میں منہ چھپایا، کیسا احساس ہوتا ہے جو مناب نے پہلی بار محسوس کیا۔ ماں والی وہ عادت جب اکثر مائیں باپ سے چھپ کر بچوں کو ڈانٹتی ہیں کہ کہیں باپ کو خبر نہ ہو اور شامت نہ آ جائے۔ مناب کو ایسا لگا وہ بھی آج پہلی بار ٹپیکل ماں والی حرکت کر گئی ہے۔ مسکراتے لب یکدم سکڑے۔ ایسے احساسات صرف شوہر کی موجودگی میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی وہ آج پہلی بار نارمل انداز میں ہر منظر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی؟ بیڈ سے ٹیک لگائے وشا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی، جب فاطق نے کمرے میں آتے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھ کر لائٹس بند کی اور ڈم لائٹ آن کر کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ مناب نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ فاطق کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر پائی، جو بیڈ پر بیٹھتے محویت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا اور وہ کمبل کے ڈیزائن میں مگن تھی۔ اچھا ڈیزائن ہے نا؟ فاطق کے لہجے میں شرارت تھی۔ کیا؟ مناب نے ہونک چہرے سے اس کا سوال سنا۔ کس کا ڈیزائن؟ حیرت سے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا ہو۔ کمبل کا جس میں آپ گم تھی، فاطق نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اتنا بھی خوبصورت نہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی محویت پر فاطق نے چوٹ کیا ہے۔ وشا کو ایک نظر دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے وہ اٹھنے لگی جب فاطق کی آواز آئی۔ یہیں پر کیوں نہیں سو جاتی؟ فاطق کی بات پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی التجا تھی۔ آپ نے کہا تھا جیسے چاہو رہ لینا، مناب نے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ میں اب بھی ان پر قائم ہوں۔ جب تک فیصلہ نہیں کرتی تب تک یقین کرو۔ فاطق نے پھر سے یقین دہانی کراتے بات ادھوری چھوڑی، اور اس کی ادھوری بات کا مفہوم وہ بآسانی سمجھ گئی۔ پھر بھی خاموشی سے بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ فاطق نے لب بھینچے، وشا کے ساتھ لیٹے اس پر اپنے بازو کا حصار باندھا، آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی۔ ٹھیک تھی آپا۔ جیسے ہی غازی کمرے میں داخل ہوا بے چین سی صبغہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ کب سے وہ ادھر سے ادھر ٹہل کر غازی کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے کیوں پریشانی سی لگی ہوئی تھی۔
الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ غازی اس کے قریب آ کر ٹھہرا، محبت سے اس کے چہرے پر آئی لٹیں اس کے کانوں کے پیچھے اڑسیں۔ بس پتہ نہیں کیوں ٹینشن ہو رہی ہے۔ الجھی نظروں سے پاس کھڑے غازی کو دیکھا۔ اللہ سب بہتر کرے گا، چلو لیٹو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ تک لایا، اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے کی لائٹس آف کر کے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا۔ سبغا نے پاؤں اوپر کر کے کمبل اپنے اوپر لیا۔ گھر میں کتنی خاموشی لگ رہی ہے، وشا کے دم سے کتنی رونق تھی، وہ اداس لہجے میں بولی۔ اس کے قریب لیٹے غازی نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اللہ نے بندوبست تو کر دیا ہے۔ اس کی بات پر سبغا کے چہرے پر گلال بکھرے۔ چند دن پہلے ہی تو وہ طبیعت خراب ہونے کے سبب ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور وہاں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اچھا سو جائیں اب، شرم کے باعث نظریں چراتی وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹنے لگی۔ اچھا اب اپنی باری آئی تو لیٹ جائیں۔ بالکل بھی نہیں سونا، میں خود بھی اداس ہو رہا ہوں، باتیں کرتے ہیں۔ غازی نے اس کا کمبل منہ تک لے جاتا ہاتھ تھام کر اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا، اور پھر وہ تمام رات انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل ہر طرح کی بات کی۔ بس کر دے غازی، اب سو جائیں۔ گھڑی پر 4 بجتے دیکھ کر اس نے غازی کو احساس دلایا۔ صبح لیٹ ہونے پر جوتے پڑیں گے ماموں سے، وہ اسے دھمکانے لگی۔ میں تو بابا کو کہہ دوں گا، آپ کی بہو نے ساری رات جگایا ہے۔ غازی مزے سے اسے اپنے ارادے بتانے لگا۔ ہاں، سبغا کا منہ کھلا رہ گیا۔ شرم نہیں آئے گی آپ کو ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ وہ اسے شرم دلانے لگی۔ نہیں، میں کہوں گا ساری رات طبیعت خراب ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی ہے، نہ خود سوئی نہ مجھے سونے دیا ہے۔ غازی کی بات پر وہ اسے مکے برسانے لگی۔ بہت فضول انسان ہے آپ۔ آخر اس کا کبھی ہیکل وجود کے سامنے ہار گئی جس پر اس کے مکوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اپنی نازک سی جان پر ظلم مت کرو اور اب سو جاؤ۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ مزے سے آنکھیں مون گیا، جبکہ سبغا کا منہ پھول چکا تھا۔ الارم کی آواز پر مناب کی آنکھ کھلی۔ رات بہت دیر سے نیند آئی تھی، اسی وجہ سے سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے تو اجنبی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی، پھر یاد آیا کہ آج وہ فاطق کے گھر میں موجود ہے۔ بھاری ہوتے سر کو تھام کر وہ اٹھی۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی۔ نماز ادا کر کے وشا کا خیال آیا، رات بھر تو جاگی نہیں تھی، ورنہ فوراً مناب کے پاس آتی۔ جائے نماز لپیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلی، ساتھ والے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ دیکھ سکے کہ وشا سکون سے لیٹی ہوئی ہے نا۔ یہ پہلی رات تھی جب وشا اس کے پاس نہیں تھی، بے چینی فطری تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وشا سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ فاطق کمرے میں ایک جانب جائے نماز بچھائے دعا مانگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا، مناب کھڑی دکھائی دی۔ مناب نے ہولے سے سلام کیا اور دروازہ بند کر کے کچن کی جانب بڑھی۔ وشا کا لنچ تیار کرنے لگی، ساتھ ساتھ چائے کا بھی بندوبست کیا تاکہ سر درد ختم ہو۔ کچن کے پاس ہونے والی آہٹ پر مڑ کر دیکھا۔ میں جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں، فاطق اسے اطلاع دے کر نکل گیا۔ مناب جانتی تھی کہ فاطق کی صبح میں جاگنگ کرنے کی عادت کافی پرانی ہے، جاگنگ سے آ کر وہ جوس پیتا ہے، مگر اب وہ کیا لیتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ پھر بھی جوس بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ وشا کا لنچ تیار کیا، ساتھ ساتھ چائے بن گئی تو 2 ٹیبلٹیں لے کر چائے پی۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ اب سر کو سکون آیا ہے۔ وشا کو اسکول کے لیے اٹھانے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ خاموشی سے باہر لان کی جانب آ گئی۔ کچھ دیر واک کرنے کے بعد وہاں موجود بینچ پر خاموشی سے بیٹھ کر ارد گرد پھیلے سکون کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ مارچ کی 28 تاریخ تھی، موسم خوشگوار تھا۔ ابھی بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فاطق جاگنگ سے واپس آ کر اس کی جانب بڑھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر مناب وہیں بیٹھی رہی۔ فاطق بھی قریب بیٹھ گیا۔ جب ہم نوجوان، دوسرے الفاظ میں امیچیور ہوتے ہیں نا، تب نتائج کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے، جو سوچا ہے وہ کر گزرنا ہے۔ سامنے درختوں کی جانب دیکھتے فاطق خود کلامی کے سے انداز میں بولا، میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب جنون سر میں سما گیا تھا تب یہ سوچا ہی نہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے نتیجے میں کیا کچھ کھو دوں گا۔ احساس تب ہوا جب سب ہاتھ سے نکل گیا۔ سر جھکا کر اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ مناب اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اس 6 فٹ سے بھی اونچے شخص کو انتہائی نادم دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جب میچیورٹی آتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم سیراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں ہجوم میں ہو کر بھی شدید تنہا تھا۔ مجھے لوگ انٹرویوز کو بلاتے تھے، میں نہیں جاتا تھا۔ مجھ سے کو سنگرز بات کرتی تھی، میں جواب نہیں دیتا تھا۔ میں ہو کر بھی میں نہیں تھا مناب، صرف آپ تھی میرے اندر، باہر، ہر جانب۔ سر اٹھا کر بائیں جانب بیٹھی مناب کو دیکھا، جس کی نظریں اس کی محبت پاش نظروں کو خود پر اٹھتا دیکھ کر ساکت ہو گئی تھیں۔ وہاں محبت نہیں تھی، یہ جنون محبت کا مرہون منت نہیں ہوتا، یہ تو
کوئی عشق کی منزل تھی جہاں اندر باہر صرف عاشق ہو۔ اللہ اسے کیا کچھ دکھا رہا تھا، کتنی حقیقتیں وہ کب تک ان سے انجان رہتی۔ میں اپنی ہر صبح کا آغاز رب کے بعد آپ سے معافی مانگتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں، اور ہر دن کا اختتام بھی اسی معافی کے ساتھ چاہتا ہوں۔ مجھ جیسے خود غرض مرد تہی دامہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے تو احساس دلا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ ایسے تمام مرد جو اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے پیاروں کو سولی پر لٹکا جاتے ہیں، اللہ ان سب کو وقت گزر جانے سے پہلے عقل دے دے۔ بینچ پر دھرے مناب کے ہاتھ کو دیکھتے اس نے ہولے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مناب جیسے ہوش میں آئی۔ میں بابا کو ہر بات کا الزام اسی لیے نہیں دوں گا کہ شاید انہوں نے میری اور آپ کی محبت میں یہ سب کیا۔ اولاد واقعی آپ کو وہ کچھ کرنے پر اکسا دیتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنی وشا کے ساتھ محبت دیکھتا ہوں تو ماں اور باپ کو دیے جانے والا دکھ اور شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ پادک کے اداس لہجے پر نہ جانے کیا ہوا۔ مناب نے دوسرا ہاتھ اس کی ہاتھ پر رکھا جس میں مناب کا ہاتھ قید تھا۔ پادک کے حیران نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ حیرت خوشگوار حیرت میں بدل گئی۔ مناب اس کی مسکراہٹ پر چونکی، بنا کچھ کہے ہاتھ چھڑا کر اندر کی جانب قدم بڑھا دے۔ فاطق اپنے خالی ہاتھ دیکھ کر افسردہ ہونے کی بجائے پہلی بار دل سے ہنسا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے وہاں رہتے ہوئے، اور ہر نیا دن اسے لگتا کہ فاطق کی وکالت کر رہا ہے۔ اس کے دل سے تکلیفوں کا زنگ آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا۔ تو کیا واقعی اس کے ساتھ یہ سب فرق پڑ رہا تھا؟ وہ خود حیرت زدہ تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے شہر میں جکڑ رہا تھا؟ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہمیشہ رہے گا، یا صرف وقتی طور پر تھا؟ جیسے محبوب تبھی اچھا لگتا ہے جب وہ دور ہو، جیسے ہی اس پر تسلط قائم ہوتی ہے اس کی محبت، اور اس محبت کا اثر ماند پڑ جاتا ہے۔ وہ اب خوف زدہ تھی۔ شام میں جس وقت وہ گھر آئی، فاطق کی دوبارہ کال آ چکی تھی جسے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے کی وجہ سے سن نہیں سکی۔ وشا کو 2 دن سے پک کرنے کی ذمہ داری کریم نے اپنے سر لی ہوئی تھی۔ اسکول سے آ کر مناب کے آنے تک کریم ہی وشا کا سایہ بنا رہتا۔ وشا بھی کریم انکل کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ ہیلو، سوری میں ڈرائیو کر رہی تھی اسی لیے آپ کے فون کا پتہ نہیں چلا۔ صوفے کے بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے وہ فاطق سے فون پر مخاطب ہوئی۔ اٹس اوکے، ایکچولی میرے برانڈ کی آج انوگریشن تقریب ہے تو میں آپ کو اور وشا کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ تھکی ہوئی تو نہیں؟ فاطق نے اپنا مدعا بیان کر کے اس کی رائے جاننی چاہی۔ نہیں تو، مناب نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں، فاطق نے کہتے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ مناب کچھ سوچ کر اٹھی۔ وشا کے کپڑے پریس کر دیے، اپنے بھی کر دیے، مگر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی فاطق کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کے اندر تھا۔ میرے کپڑے نکال دیں۔ فاطق تیز قدموں سے چلتا مناب کو مخاطب کرتا کمرے کی جانب بڑھا۔ مناب ناچار صوفے سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ وشا کو تیار کر چکی تھی، کریم بھی تیار تھا۔ وہ دونوں کچن میں بیٹھے نوڈلز کھانے میں مصروف تھے۔ مناب اندر داخل ہوئی۔ فاطق موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واچ اتار رہا تھا۔ کیا ہمارا جانا ضروری ہے؟ مناب کے سوال پر اس کا کف لنکس کھولتا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ وہ پورے کا پورا مناب کی جانب مڑا۔ آپ میری فیملی ہو، فاطق استہزائی انداز میں ہنسا، مگر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر آپ ہمیں ہر جگہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ اگر کل کو کوئی فیصلہ، مناب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ فاطق چند قدموں کا فاصلہ مٹا کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا، جیسے اسے دوری کی بات سننے کا متحمل نہ ہو۔ مناب کی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے گویا کوئی التجا کی۔ آپ چاہیں میرے پاس رہو نہ رہو، میرا سب کچھ ہمیشہ آپ ہی رہو گے۔ یہ مقام، یہ جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ پھر میں دنیا سے آپ کو اور وشا کو کیوں چھپاؤں؟ ہاتھ ہٹا کر وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ فاطق، کیا یہ جنون، یہ عنایتیں، یہ محبتیں صرف تب تک ہیں جب تک میں آپ کو معاف کر کے آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں کر دیتی۔ مناب کی بات پر وہ دکھ سے مسکرایا۔ بس اتنا ہی سمجھیو مجھے۔ مناب کے شک پر وہ افسوس سے سر ہلا کر اس کی سائڈ سے گزر کر جانے لگا کہ مناب نے بازو تھام کر اسے روکا۔ نہ جانے کیوں اس کی ناراضگی دل کو چبھی تھی۔ آپ خود سوچیں، اتنا سب ہونے کے بعد میں ایک دم سے کیسے یقین کر لوں؟ مناب کو اندازہ نہیں تھا، وہ اپنی فاطق کے لیے کی جانے والی فکر اس پر آشکار کر رہی تھی۔ وہ سب صحیح کرنے کی اب خواہاں بھی تھی، مگر ڈر بھی تھا۔ فاطق کو وہ ایسے بچے کے مانند لگی جو اپنی پسندیدہ چیز کو چھونا بھی چاہتا ہو، مگر یہ بھی ڈر ہو کہ قیمتی ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ پہلے سے ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے سبب وہ مزید کسی اور ٹوٹ پھوٹ کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑا سا تو اعتبار کرو، فاطق نے گویا التجا کی۔
مناب خاموش ہو کر ہاتھ پیچھے کر کے الماری کی جانب بڑھی۔ فاطق کے کپڑے نکال کر مسلسل کسی سوچ میں غولتا وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاطق کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک گاڑی میں تھے، جبکہ مناب کی گاڑی میں کریم ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ ممی، اب پاپا کہیں نہیں جائیں گے نا؟ فاطق مناب کو اپنے برانڈ کے بارے میں بتا رہا تھا جب پیچھے بیٹھی وشا یکدم آگے کو مناب کی سیٹ کی جانب جھکی اور پوچھا۔ مناب اور فاطق کی نظریں لگتا بھر کو ایک دوسرے سے ملی۔ نہیں بیٹا، پاپا وشا اور ممی کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جائیں گے، فاطق نے مناب کی جانب دیکھتے تمام بات پوری کی۔ مناب نے ایک بار پھر مڑ کر فاطق کو دیکھا، جس کی نظریں گاہے بگاہے اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ غازی اور سبگا کی شادی کے بعد اس نے آج مناب کو ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور تھوڑا سا تیار دیکھا تھا۔ ملبری رنگ کا پیپلم پہنے، بلیک کلر کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے لے رکھا تھا، بالوں کو کندھوں پر کھولا ہوا تھا، کانوں میں خوبصورت ہم رنگ نگوں کے ایئر رنگ پہن رکھے تھے۔ فاطق بلیک ڈریس کوٹ میں مناب کے ڈریس سے ملتے جلتے رنگ کی ٹائی لگائے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مناب اب خاموش ہو چکی تھی۔ معاف تو کر کے دیکھو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ مناب نے آج دوپہر میں سمت کو کال کی، گھر والوں کا حال چال پوچھا۔ انہوں نے ان دونوں کے تعلق کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگی تب انہوں نے اسے یہ بات کہی۔ اس لمحے بھی اسے باپ کی کہی جانے والی وہ بات شدت سے یاد آئی۔ اس کا ایک فیصلہ کتنے لوگوں کی زندگی میں خوشی لانے کا سبب بن سکتا تھا، خاص طور سے اس کی اپنی بیٹی کی زندگی میں۔ گلیشیئر پگھل رہا تھا، محبت کا سمندر اپنی چھت دکھا رہا تھا۔ فاطق نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو آن کیا۔ ٹیل می دس، ڈز اینی آف دس لو ایگزسٹ اور از اٹ جسٹ اے فائر کیپنگ آؤٹ دا کولڈ فیئر آف دا ان نون ٹرننگ اس ٹو کول وی وڈ سیٹ دا ورلڈ alight live years within a night and memories never lie. Tell me that I'm right, tell me that I'm right. I have seen it all go your way, but now you fall every day. Your tired unfamiliar face says it all. I was told when thou we all grow old, love will never die, love's ignorant of time, but those words were your own. That was long ago. I used to call you my own, my dear, but now you are lost. وہ واقعی گم تھی اپنی تکلیف میں۔ I'm sorry، فاطق کی گمبھیر آواز ابھری۔ مناب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، نہ جانے وہ دن میں کتنی بار معافی مانگتا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر رہا تھا۔ وہ روز اس کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں اسے ٹیکسٹ کر کے معافی مانگتا تھا۔ میں روز آپ کو اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتی، مگر میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی، مناب صاف گوئی سے بولی۔ مجھے جلدی نہیں ہے، پتہ ہے، کبھی کبھی انتظار میں بھی ایک عجیب سا سرور ہوتا ہے، اور میں اس سے ابھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ فاطق کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ بہت محسوس کن تھی۔ اب کہیں یہ نہ ہو یہ انتظار میں لمبا کروا دوں تاکہ اچھی طرح آپ سرور لیں۔ مناب کی بات پر وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ محبوب ظالم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں آتا، فاطق نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اچھا جی، پھر ایک ہفتے بعد بوریا بستر اٹھا کر واپس چلی جاؤں گی تو مزے لیتے رہنا۔ اس سے الجھ کر مناب کو بھی ایک الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ وقت واقعی پیچھے چلا گیا ہو۔ جب نکاح کے بعد فاطق اسے جان بوجھ کر کسی بات کے لیے چھیڑتا اور وہ تنگ ہو جاتی تو ٹھیک ہے، میں بھی بوریا بستر سمیٹ کر پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کا فاطق پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ مناب ہنستے ہوئے سر جھٹک گئی۔ فاطق کے کپڑوں اور جوتوں کے آؤٹ لیٹ کے قریب گاڑی روکتے ہی بے شمار کیمرے متحرک ہو چکے تھے۔ فاطق اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باری باری مناب اور وشا کی سائڈ کا دروازہ کھول کر ان دونوں کے ہمراہ چلتا آؤٹ لیٹ کی جانب بڑھا، جہاں لوگوں کا جم غفیر تھا۔ فاطق کے بازو کے ایک حلقے میں مناب تھی اور مناب کے ساتھ وشا ماں کا ہاتھ تھامے اتنے لوگوں کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔ سر، یہ آپ کی وائف ہے کیا؟ ایک رپورٹر نے مائک فاطق کے آگے کر کے سوال کیا۔ جی، یہ میری وائف ہے اور یہ میری پیاری سی بیٹی، فاطق نے مسکراتے ہوئے دونوں کی جانب محبت سے دیکھتے جواب دیا۔ تو سر، آپ نے اب تک میڈیا کو اس بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا اور ان دونوں کو منظر عام پر لانے کی کوئی اہم وجہ؟ ایک اور صحافی نے سوال کیا۔ میڈیا سے میں نے خود کبھی زیادہ بات نہیں کی، تو اپنی فیملی کو کس سے ڈسکس کرتا؟ بس میں اپنے پرسنلز میں کسی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی اب میں سنگنگ چھوڑ چکا ہوں، اس لیے میری بیوی اور بیٹی اب میرے ساتھ ہیں۔ فاطق نے نہایت طریقے سے صحافی کا سوال کا جواب دیا تھا تاکہ کوئی کنٹروورسی ان کے رشتے کے حوالے سے نہ بنے۔ سر، سنگنگ چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟
ایک اور سوال، میں سنگنگ کی وجہ سے اپنی فیملی کو پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ مجھے لگا کہ اب میرا سارا وقت ان کا ہونا چاہیے، تو میں نے سب چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ منام مبہوت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے شوق اور جنون کو چھوڑ دینے پر کہیں سے دکھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو ایک کسک تھی کہ اس نے مجبوری میں اس فیلڈ کو چھوڑا ہے، اس لمحے وہ بھی ختم ہو گئی۔ پاٹھک نے اسے ٹکٹکی باندھ کر خود کو دیکھنے کو نوٹ کر لیا تھا۔ حیرت آنکھوں میں سموئے، خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ منام نے گھبرا کر چہرہ موڑنے کی بجائے اسے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر دیکھا۔ میری اس آؤٹ لیٹ کی چیف گیسٹ بھی میری بیٹی اور بیوی ہیں، انہی کے ہاتھ میں اس کا افتتاح کروانا چاہوں گا۔ پاٹھک نے ان دونوں کی جانب مسکرا کر دیکھتے وہاں پر موجود سب لوگوں کی جانب دیکھا۔ کریم ایک ہاتھ میں پھولوں سے بھری پلیٹ اور کینچی لیے منام کے پاس آیا۔ منام نے وشا کو گود میں اٹھا کر کینچی تھامی۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، منام نے فیتا کاٹنے سے پہلے پاٹھک کی جانب دیکھ کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ پاٹھک حیرت زدہ رہ گیا۔ تو کیا منزل قریب ہے؟ اس نے دل سے سوال کیا۔ وشا کے ہاتھ پر دھرے منام کے ہاتھ پر پاٹھک کا بھاری مردانہ ہاتھ ٹھہر گیا۔ فیتا کاٹتے ہی تالیوں کی گونج پیدا ہوئی۔ ان کے قریب کھڑے کریم نے دل سے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ مناب کو اپنے پیچھے غازی، صبغہ صمد اور سب گھر والوں کی چہکاریں سنائی دی۔ حیرت سے مڑ کر اس نے دیکھا تو آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ماموں کی فیملی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی سب فیملی بھی موجود تھی۔ عارفہ، بھائی اور بھابھیاں سب پاٹھک کو اور اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ عرصے بعد وہ سب سچی خوشیاں کشید کر رہے تھے۔ مناب کے لیے فیصلہ اب بے حد آسان ہو گیا تھا۔ سب کے چہروں پر کھلنے والی سچی خوشیوں نے اس کے دل سے ہر غم، ہر بے یقینی ختم کر دی تھی۔ پاٹھک کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت آج اسے مل گئی ہو۔ اس کے سب اپنے اس کے پاس تھے۔ پچھلے بہت سے سالوں میں اس نے یہ خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ کبھی یوں ان سب کے درمیان موجود ہوگا، مگر اللہ تو ہر انہونی کو ہونے میں بدل دیتا ہے۔ یہی تقدیر ہے اور یہی اس کی رحمت ہے، اور جو آج ان کے خاندان پر برس رہی تھی۔ اوپننگ فنکشن سے وہ لوگ تھکے ہارے گھر آئے۔ پاٹھک اور وشا تو بستر پر لیٹتے ہی سو بھی گئے۔ منام نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر خاموشی سے پاٹھک کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ صبح سے پاٹھک کو اپنے ساتھ کی خوشخبری سنانی تھی۔ اسے یقین تھا آدھی بات تو وہ اسے اس کے کمرے میں دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا، اور آدھی بات کے لیے اسے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ مناب ان دونوں پر کمبل ٹھیک کرتی چند لمحوں کے لیے پاٹھک کی محبتوں بھرے چہرے کو تکتی رہی۔ ایک عورت کے لیے محبت سے بڑھ کر عزت ہے، اور پاٹھک نے اسے ان چند دنوں میں بے تحاشا عزت دے کر اس کے تمام دکھ دھو دیے تھے۔ وہ جو خود کو دنیا میں سب سے زیادہ غیر اہم انسان تصور کرنے لگی تھی، آج اسے لگا اسے زیادہ اہم اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ پاٹھک کی محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور احترام سب نے مل کر مناب کو اس پر ایک بار پھر اعتماد کرنے پر اکسایا، اور پھر زندگی اور رشتے تو ہوتے ہی تاش کی اس بازی کی طرح ہیں جس کے کھلنے پر نہیں پتہ ہوتا کہ جیت مقدر میں ہوگی یا ہار، مگر اس کی بازی کو کھیلنا تو پڑتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ صبح الارم بجنے سے پاٹھک کی آنکھ کھلی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے الارم بند کیا، یہ سوچ کر کہ بس 5 منٹ میں اٹھتا ہوں، اور پھر وہ 5 منٹ 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ اچانک ہی پاٹھک کی آنکھ کھلی۔ نہ جانے کیا احساس تھا، پٹ سے آنکھیں کھول کر اس نے حیرت سے وشا پر رکھے اپنے بازو کی جانب دیکھا۔ ایک نسوانی ہاتھ اس کے بازو پر دھرا تھا۔ حیرت کے مارے اس نے سر اٹھا کر بیڈ کے دوسری جانب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، مناب ہی لیٹی تھی، اور نیند میں اس کا ہاتھ پاٹھک کے بازو پر آ پڑا تھا۔ پاٹھک کے چہرے پر پہلے تو بے یقینی اور پھر جاندار مسکراہٹ نے لے لی۔ نچلا لب دباتے وہ سر کو نفی میں ہلا رہا تھا۔ رات کو جو محسوس ہوا تھا کہ منزل قریب ہے، تو واقعی قریب کیا، اس کے چند گز کے فاصلے پر آ گئی تھی۔ ہولی سے کونی کے بل اٹھ کر مناب کے ہاتھ پر پیار کی نشانی سب کی، پھر بھی قرار نہیں آیا تو اس کی سبھی پیشانی کو محبت سے چھوا۔ پیچھے ہٹتے ہی ایک دم نگاہ سامنے لگے وال کلاک پر گئی تو وقت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ او نو، اسے آج اہم میٹنگ میں جانا تھا، اپنے ڈیزائنر کے ساتھ میٹنگ ارینج کی تھی۔ آواز پیدا کیے بنا وہ بیڈ سے اٹھا، اسی آہستگی سے تیاری کی تاکہ وشا اور مناب کی نیند خراب نہ ہو۔ نہ جانے وہ کب سوئی تھی۔ پاٹھک کا دل نہ کیا کہ اسے اٹھائے۔ جلدی سے تیار ہو کر کچن میں آیا، کافی بنائی اور کپ لیے باہر کی جانب لپکا۔ کریم، تم تھوڑا لیٹ آفس آنا، مناب اور وشا ابھی سو رہی ہیں، جب مناب اٹھ جائے گی تب تم آ جانا۔ کریم کو ہدایت دیتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے آفس کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھا بھی وہ ابھی تک مناب کے خیال سے خود پیچھا چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ خوشی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر گاڑی آہستہ کر کے مناب کو میسج کیا،
A heart unsatisfied walks on a wire from the lover to the loved, blind as a fire. Warning signs are passed aside, fuel to the fire. A heart will come undone by a simple desire. We sink deeper in the mud, deep in the mire. What is pure and what is real? Hard to define it. No rewind, no turning back. Love is like a heart attack, and you push until you crack for a simple desire. Simple desire. I don't want to be alone no more. It's a simple desire. मनाब की जिस लम्हे आँख खुली फातक उसे कमरे में नज़र न आया, मगर उसके कलोन की खुशबू से वो समझ गई कि वो जा चुका है। मायूस होकर फातक वाली साइड पर निगाह की जहाँ वो रात में सोया था। वहाँ से होती नज़र गहरी नींद में सोई विशा पर पड़ी। उठकर बैठते बालों का जूड़ा बनाया। वो फातक के तासरात देखना चाहती थी, मगर विशा को हिलाया, जगाया। विशा जानी, उठ जाओ, 9 बज गए हैं। आपके स्कूल की और मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई है। विशा कसमस आई। मम्मी अभी सोने देना, उठ जाओ, बस बहुत सो लिया। वो फिर से विशा को गुदगुदाकर मोबाइल को तलाश करने लगी। साइड टेबल पर मौजूद मोबाइल उठाया ताकि बॉस को फ़ोन करके आज की छुट्टी का बता दे। मोबाइल ऑन करते ही फातक का नंबर जगमगाया। नज़म के अशारी उसे बतला गए थे कि फातक आधी बात तो समझ ही गया है, आधी बात आपको अब शाम में पता चलेगी। मना मोबाइल ठोड़ी के नीचे रखते फातक के तस्वुर से मुखातिब हुई। फातक का खुशी का सोचते ही दिल और ही लय में धड़का। सारा दिन विशा के साथ गुजारते, घर के काम करते, उसका ध्यान फातक में ही रहा। शाम में कपड़े बदलने के घर से कमरे की जानी बढ़ी के लाउंज में मौजूद कॉर्डलेस बज उठा। बिना नंबर चेक किए फ़ोन कान से लगाया। हेलो जी, मैं सर जी मेड हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले आपके हस्बैंड कार एक्सीडेंट में हमारे हॉस्पिटल लाए गए हैं। उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। वो जो कोई थी मनाब की जान लेने के दर पर थी। फ़ोन मनाब के हाथ से छूटा। सुबह फातक की भेजी जाने वाली नज़म के आशान नज़रों के सामने घूमे। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन नो मोर, इट्स अ सिंपल डिज़ायर। तो क्या उसने फातक की ज़रा सी ख्वाहिश पूरी करने में देर कर दी? वो दम से जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। विशा जो अपने खिलौने से खेल रही थी, फ़ोन गिरते और माँ की हालत देखते दौड़कर उसके पास आई। मम्मी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो माँ की हालत देखकर परेशान हुई। मनाब ने खाली खाली नज़रों से विशा को देखा। ये नहीं हो सकता, फातक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंसू गालों पर रवा हुए वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। विशा भी उसके रोने पर रोने लगी। मनाब ने हवास बहाल करते विशा को मोबाइल पकड़ाने को कहा। सबगा का नंबर डायल किया। कैसी हो आपा? सबगा की चहकती आवाज़ सुनाई दी। मर रही है तुम्हारी आपा। सबगा की आवाज़ सुनते ही वो फूट फूट कर रो दी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। मनाब ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे सारा वाक़या बताया। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम एक बार फातक भाई को कॉल मिलाओ। ऐसा नहीं हो सकता, वो बेयकीनी से बोली। मनाब ने सबगा की कॉल बंद करके फ़ौरन फातक के नंबर पर कॉल मिलाई, उस आस में कि ये ख़बर वाकई झूठ साबित हो। मगर दूसरी जानिब से आने वाली पावर्ड ऑफ की इतला पर मनाब सर पकड़ कर बैठ गई। करीम का ख्याल आया, फ़ौरन उसे मिलाया। हेलो मैम जी। करीम उसका फ़ोन आता देखकर हैरान हुआ। करीम तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? मनाब ने छूटते ही करीम से पूछा। बॉस तो किसी काम से एक क्लाइंट की तरफ गए हैं। खैरियत है? मनाब की आवाज़ में मौजूद परेशानी ने करीम को भी परेशान किया। नहीं है खैरियत करीम, उनका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आई है। वो फिर से रोने लगी। कौन से हॉस्पिटल से? वो परेशान उठा। मनाब ने फ़ौरन नाम बताया। मैं पहुँचता हूँ। करीम ने फ़ोन बंद करते ही बाहर की जानिब लपका। सबगा ने गाजी को फ़ोन करके तमाम सूरत हाल बताई। वो उसी लम्हे मनाब को लेने पहुंचा। मनाब और विशा को लिए वो हॉस्पिटल में मौजूद था, जहां करीम भी पहले से ही आ चुका था। करीम को रिसेप्शन पर बहस करते देखकर वो तीनों भी उसके करीब गए। करीम, गाजी की आवाज़ देने पर वो फ़ौरन पलटा। सर, ये कह रहे हैं कि फातक नामी कोई शख्स किसी कार एक्सीडेंट में हॉस्पिटल नहीं आया। करीम के बताने पर वो मनाब और गाजी झाँके। अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ के किसी नंबर से बताया गया है कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है और वो सीरियस कंडीशन में है। मनाब ने आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट से कहा। देखें मैम, मैं इन साहब को बता चुकी हूँ कि सुबह से ऐसा कोई केस नहीं आया। उसने फिर से मनाब को बताया। भाभी, क्या इसी हॉस्पिटल का नाम बोला गया था? गाजी ने अब की बार मनाब से पूछा। हाँ, ये सर जी मेड ही है ना, मेरे कानों ने गलत नहीं सुना। अगर यहाँ कोई ऐसा केस नहीं तो फिर कॉल क्यों आई? क्या आप लोगों को पागल बनाकर उनके जज्बात से खेलते हैं? मनाब सदमे और गुस्से की मिली जुली कैफियत में अपना गुस्सा उस पर उतारने लगी। मैम, क्या आप वो नंबर बता सकती हैं जिससे आपको फ़ोन आया? उस लड़के ने अब की बार भी सहूलत से मनाब को देख कर पूछा। नहीं, नंबर तो याद नहीं, मगर इसी हॉस्पिटल का कहा था।
اور اگر اللہ کرے واقعی ایسا نہ ہو تو فاطق کا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ غازی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پریشانی عروج پر تھی۔ کریم اور غازی وقتاً فوقتاً فاطق کو کال ملا رہے تھے مگر نمبر ہنوز بند تھا۔ کریم نے غازی کو دیکھا۔ تم ایسا کرو، بھابھی کو گھر چھوڑاؤ، راستے میں صبغہ کو بھی لے لینا اور ہاسپٹلز میں چیک کرتا ہوں، اور بھابھی آپ گھر جا کر اسی نمبر کو ڈھونڈ کر اس پر کال بیک کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ غازی کی بات پر وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے گھر نہیں جانا، اس نے التجا کی۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو لیے ہر جگہ نہیں پھر سکتا، پلیز۔ اس نے سہولت سے اسے منع کیا۔ چار و ناچار کریم کے ساتھ گھر آئی۔ صبغہ کو راستے میں پک کر لیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے کارڈلیس کی CLI میں وہ نمبر ڈھونڈا۔ جیسے ہی وہ نمبر ملا ہے وہ بزی تھا۔ حوصلہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ صبغہ جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی تھی مناب کے کندھوں کے گرد بازو باندھے تسلی دینے لگی۔ دعا کرو صبغہ یہ سب جھوٹ ہو، میرا دل لگتا ہے کہ بند ہو رہا ہے۔ میں نے تو ابھی تک فاطق کی واپسی کو قبول کیا تھا۔ ابھی رات میں ہی ہم کتنے خوش تھے، مجھے لگا تھا میں پلٹ رہی ہوں۔ وہ ہاتھ بالوں میں الجھائے غمزدہ لہجے میں بول رہی تھی، صبغہ کیا یہ سزا ہے فاطق کو معاف نہ کرنے کی، اتنا وقت لینے کی؟ مناب کو جیسے کچھ یاد آیا۔ زرد رنگت لیے چہرہ صبغہ کی جانب موڑ کر خشک ہونٹوں کو وہ مشکل زبان سے تر کرتی وہ بدقت بولی، نہیں پاگل، ایسے نہیں سوچتے، فاطق بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ صبغہ نے اسے خود سے لگاتے خوف سے بھینچا۔ خوشیوں کی چھاؤں میں وہ پھر سے غم سے دوچار ہو گئی تھی۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو آج فاطق کو… مناب کے بعد فاطق کی گاڑی کے ہارن سے ادھوری رہ گئی۔ آنکھیں کیا، ان میں موجود آنسو بھی منجمد ہو گئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ صبغہ کو اور صبغہ اسے بے یقینی سے دیکھتی ہوئی اٹھ کر لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فاطق ان دونوں کے سامنے تھا۔ السلام علیکم۔ ارے تم یہاں؟ خوشگوار لہجے میں صبغہ کو سلام کرتا اس کی حواس باختہ صورت کو حیرت سے دیکھتا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اپنے سامنے متورم چہرہ لیے کھڑی مناب کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے فاطق کو دیکھ رہی تھی۔ فاطق پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ مناب اسے قریب آتے ہی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح گرنے کے سے انداز میں اس کے کندھے پر سر ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سب غبار جو ان چند گھنٹوں میں اس کے اندر پل رہا تھا وہ فاطق کے کندھے پر نکال رہی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہوا ہے؟ فاطق نے خود پر ضبط کرتے مناب کو کندھے سے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ مزید اس کے قریب ہوتی اس کے بازو اپنے ہاتھ میں دبوچے کھڑی تھی۔ اب ٹھیک ہے نا بھائی؟ صبغہ نے بولنے کی ہمت کی۔ ہاں اگر آپ ٹھیک تھے تو پھر یہ کیا گھٹیا مذاق تھا؟ مناب یکدم بپھرتے ہوئے اس سے پیچھے ہوئی۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر اور پھر آپ کا فون بھی آف ہونا، یہ یقیناً آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ مناب اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ ایکسیڈنٹ میرا؟ وہ چمبے سے بولا۔ ہاں آپ کا ایکسیڈنٹ، جان کر آپ نے کسی سے فون کروایا نا کہ دیکھ سکے مناب زندہ رہتی ہے کہ مر جاتی ہے؟ آپ نے ہی کہا تھا نا مناب، ویسے ہی کہہ دو مر جاؤ، جدائی کی بات مت کرو۔ تو آپ نے جدائی کی بات کیوں کی؟ ویسے ہی کہہ دیتے مناب مر جاؤ، اتنی بڑی سزا دی، وقت ہی مانگا تھا نا، اور آج آپ کو فیصلہ سنانا تھا کہ اگر آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو مناب بھی آپ کے بغیر ادھوری ہے، مگر آپ نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہے مجھے زج کرنے کا، تکلیف دینے کا، صبر نہیں ہوا نا آپ سے؟ مناب ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وشور صبغہ اس کے انداز پر دم بخود اسے دیکھ رہی تھی جو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ صبغہ نے کچھ کہنا چاہا مگر فاطق نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انہیں کس قسم کی اطلاع اس کے بارے میں ملی ہے اور کس نے دی ہے، مگر وہ غبار جو مناب میں کب سے پل رہا تھا وہ اسے باہر آنے دینا چاہتا تھا۔ اب کہہ دیں کہ آپ کو کسی فون کے بارے میں نہیں پتہ، پاگلوں کی طرح غازی اور کریم ہاسپٹلوں میں آپ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں۔ میرا تو چلو آپ کو کوئی احساس ہی نہیں، ان کا بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، دھوکے باز، جب آپ کے لیے سچے دل سے سوچا آپ نے کچوکے لگے ہیں، رہیں آپ اکیلے۔ نہیں رہوں گی اب آپ کے ساتھ۔ مناب کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ بازو آہنی گرفت میں آ گیا۔ فاطق نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اپنے لیے اس کی محبت کی انتہا دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے واقعی نہیں پتہ کس نے آپ کو فون کیا ہے، میں تو اپنے کلائنٹ سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے وہ نمبر دکھاؤ جس سے فون آیا ہے۔ فاطق نے نرمی سے کہا۔ یہ دیکھیں یہ نمبر ہے، اور اب یہ بھی بن جا رہا ہے۔ مجھے فون آیا تھا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ سرج میڈ میں ہے۔ مناب نے آنسو صاف کرتے اسے بتایا، انداز اب بھی نہ روٹھا تھا۔ یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی کال نہیں آئی۔ اب آپا کو گھر چھوڑ کر وہ دونوں آپ کو دیکھنے اور ہاسپٹلز گئے ہیں۔ صبغہ نے باقی کا ماجرا سنایا۔ انہیں فون کرو پہلے،
کہ میں گھر آ گیا ہوں، فاطق نے صبغہ کو کہا۔ صبغہ فون اٹھائے دوسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ وشا ابھی تک صوفے پر دبکی بیٹھی تھی۔ وشا یہاں آؤ، فاطق نے وشا کو پاس بلا کر پیار کیا۔ ممی بہت رو رہی تھی۔ وشا کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، ماں کا حال بتایا۔ فاطق نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں ہنوز ناراضگی کی ہی اثرات تھے۔ آپ خالہ کے پاس جاؤ۔ فاطق نے وشا کو صبغہ کے پیچھے بھیجا، خود سیدھا ہوتے مناب کے سامنے آ کر رکا۔ دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ سوچتے ہوئے نظر کیلنڈر پر گئی، ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا۔ آج ڈیٹ کیا ہے؟ فاطق کی نظروں کے تعاقب میں مناب نے بھی الجھ کر دیکھا۔ 1 اپریل واضح جگمگا رہی تھی۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرا فون آفس سے نکلتے ہی آف ہو گیا تھا اور چارجر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ سب گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ میری بیوی پھر سے بیوقوف بن گئی۔ مناب کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے گندھے لہجے میں بولا۔ مناب کو اب اپنے لہجے کی تلخی اور کرواہٹ کا احساس ہوا تو ندامت نے چہرے کا گھیراؤ کیا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے فاطق کو ایک نظر دیکھ کر بولی جس کی نظروں میں مناب کا عکس لہرا رہا تھا۔ نظریں جھکا لی۔ نہیں سوری مت کہو، اپنے لیے آپ کا یہ جنونی انداز بہت اچھا لگا ہے، گو کہ کسی کے نزدیک یہ بے ضرر سا مذاق کسی اور کے لیے جان لیوا تھا، مگر مجھے صرف اتنی خوشی ہے کہ اس مذاق کی بدولت مجھے میری اصل مناب واپس مل گئی۔ فاطق نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ محبت سے پر یہ لمس مناب کے اندر کی آگ کو بجھا گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مرنے والی تھی۔ مناب پھر سے چند لمحوں پہلے کا تصور کر کے خوفزدہ انداز میں بولی۔ ابھی آپ کو بہت جینا ہے، میرے لیے، ہمارے لیے۔ فاطق نے اسے خود سے قریب کیا۔ آپ کی رات کی پیش قدمی سے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ دھن چھٹ گئی ہے، مگر دھن چھٹتے ہی جو طوفان آیا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ فاطق کے پرمزہ انداز پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ میری محبت طوفان ہے، وہ مصنوعی خفگی سے اسے گھور کر بولی۔ نہیں، یہ تو وہ موتی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل کے سیپ میں بند کر کے رکھوں گا۔ فاطق نے اب کی بار اسے خود سے لگایا۔ مناب نے اس کی پناہوں میں آتے ہی طمانینت سے آنکھیں مون لی۔ میں اب اور ہمیشہ صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مناب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اور میں بھی، فاطق نے ہولے سے مسکرا کر اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارتے لب اس کے گھنے بالوں سے ڈھکے سر پر رکھ دیے۔ محبت کی تکمیل ہوئی۔ ایک اسکول کا منظر، ایک باپ اور بیٹی اسکول کے اینول فنکشن میں گٹار ہاتھ میں لیے اسٹیج پر کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے مائک پر جادو جگا رہے تھے۔ جی ہاں، یہ باپ اور بیٹی کوئی اور نہیں، وشا اور فاطق ہے۔ مناب کراؤڈ میں بیٹھی ان دونوں کو محبت پاش نظروں سے گنگناتے دیکھ رہی ہے۔ مناب نے فاطق کو سنگنگ سے مکمل طور پر دستبردار ہونے سے روک دیا۔ جب آپ میرے ہر جنون کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ جب آپ میرے احترام اور محبت میں کوئی کمی آنے نہیں دے سکتے تو میں بھی آپ کے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بس اس شوق کو مجھ پر اور وشا پر فوقیت مت دیجیے گا۔ مناب کے کہنے پر اب فاطق گٹار بھی پکڑتا ہے اور وشا کو سکھاتا بھی ہے۔ فاطق نے وہ گھر فی الحال کریم کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ مناب کا فیصلہ ملتے ہی فاطق نے حقیقت میں بوریا بستر سمیٹ لیا اور واجد اور ناز کے بے حد اصرار پر اسی گھر اسی کمرے میں انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ محبت کے ساتھ ساتھ عزت نہ ملے تو اس محبت کی وقت نہیں رہ جاتی۔ مناب نے اپنے رویے سے فاطق کو یہی سمجھایا اور فاطق نے بھی سمجھا۔ اب وہ اس کی عزت پہلے کرتا ہے اور محبت بعد میں۔ مناب نے اس سب کے دوران یہ سیکھا کہ معاف کر دینے سے واقعی اللہ بے پناہ سکون سے نوازتا ہے۔ سب کے چہروں پر موجود خوشی مناب کے بروقت صحیح فیصلہ کرنے سے ہوئی اور وہ فیصلہ معاف کر دینے کا تھا۔ ختم شد۔ بہت ساری محنتوں کے بعد یہ ناول فائنلی یہاں ختم ہوتا ہے۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ سارے کے سارے کیریکٹرز اور ہر سین سارے ہی بہت اچھے تھے؟ میں نے بہت انجوائے کیا ناول کو ریڈ کرنا، مجھے بہت مزہ آیا۔ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور ہم ملیں گے اگلے ناول کے ساتھ جو کہ نیلم ریاست کا ایک ناول ہے۔ نام تو مجھے ابھی یاد نہیں، لیکن اس کی گزارش میرے ایک سبسکرائبر نے کی تھی، تو پکا کل میں وہ ناول ریکارڈ کروں گی۔ اور جانے سے پہلے پھر سے یاد دلاتی ہوں آپ کو کہ چینل سبسکرائب کرنا ہے، سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ پھر ہم ملتے ہیں کل۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔